کہ اس محفل دی شان کیا ہے، اس محفل دا مقام کیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمین کہ جتھا اللہ دا قرآن پڑھیا بنے یا نبی دی شان پڑھی بنے تو توجہ ہو بدا اللہ دا قرآن پڑھیا بنے یا نبی دی شان پڑھی بنے اللہ دے پاک محبوب دے سونے عاشق حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمین کہ اس محفل دے اندر اللہ پاک دے فرشتے لنگ آنے، اللہ پاک دے فرشتے لنگ آنے۔ ذرا تساں دساؤ اون محفل دے اندر تساں ہی بیٹھے ہوئے جتنا فرشتے آئے بیٹھے ہیں، کیڑی سونی محفل ہے، سونی محفل دے اندر چپ کر کے نہیں باؤنا بلکہ ہاتھاں کو بھی بلند کر کے اور حضرت محترم زبان کو بھی حرکت دے کے سبحان اللہ اور الحمدللہ دا ثبوت نے بنے پتہ چل بنے سارے عام نہیں بیٹھے، محمد غلام بیٹھے تا ذوق اللہ کو سبحان اللہ نے آپ کی حالت پیش پہنچیا کو سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا ونبيه ونبينا ومحبوبنا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام حضرات محبت دل پڑھ چھوڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله پڑوسار صلو علیہ وآلہ تے اسا بندے ہیں او مالک دے تیری توجہ ہو بیدا اسا بندے ہیں او مالک دے جکو ذات رب کدی رہ دے اسا امتی ہیں او سونے دے جکو عرش تے بدار منیر دے توجہ اسانو کر گئے اتے پترا دے جکو پاک نبی دا ویر دے اور ایسا کچھ بھی نہیں کرمو سخی دے
شبیر حاضر تے اسے واسطے تاری نظر کھان دے پئے سارے جہاں. یہ سونی محفل ہے اور سونی محفل دے اندر اللہ دے پاک محبوب دا بھی شان بیان کیتا ویسی اور اس دی آل دا اور حضور دے عشق دا بھی بیان کیتا ویسی. تو سوچی آخونا سبحان اللہ. کھان دے پئے سارے جہاں کھان دے پئے اے سارے جہان صدقے تیری نالین دے کھان دے پئے سارے جہان صدقے تیری نالین دے. دو جگلا سگدائی نہیں ہو لوگو دو جگلا سگدائی نہیں کر دے تیری نالین دے کھان دے پئے. جڑا جڑا میرے نبی دے نالین دے صدقہ کھانا پیا تو سبحان اللہ. کھان دے پئے سارے جہان ملکوت دا سردار بھی سکرات مر کے رک گیا. ملکوت دا سردار بھی سکرات مر کے رک گیا. کیوں؟ جبریل تو اولے جو ہے نا جبریل تو اولے جو ہے نا اور ستے تیری نالین دے کھان دے پئے سارے جہان صدقے تیری نالین دے کھان دے پئے. حمد و صلاۃ پاک نہایت میرے واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت و علماء اہل سنت. اللہ رب العالمین مالک کائنات خالق کائنات دی حمد و صلاۃ بعد جناب محبوب کبریا تاجدار بطحا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دے ہدیت الاسلام بیعت تو بعد عزیزان گرامی برادران اسلام سونے سونے چہرے والے حضور دے غلام بندہ نچیز توارنا ہم کلام مخاطب ہے. اور حضرت محترم میں بندہ نچیز نے آقا علیہ السلام دا قرآن پڑھیا اور انہوں دا شان بھی بیان کیتا کہ اے صدقہ اے جہان اور اے کائنات جتنے بھی حضرت محترم 18,000 رب العالمین نے مخلوقات پیدا فرمائیے سارے جہان صدقہ کیندہ کھاندے پین اور صدقہ اوندہ کھاندے پین حضرت محترم جننا محمد مصطفیٰ ہے. کہ میرے آقا علیہ السلام دے غلام اللہ رب العالمین دا پاک محبوب جنہ دنیا تے آئے نا یا حضرت محترم انہوں دی اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہے ظاہری کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جنہ نبوت تاج پوایا نا کہ رب نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اے میرا پاک آدم میں اگر اپنے نبی کو پیدا نہ فرماوا ہاں تو میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماوا ہاں. تو پتہ چل گیا اے آسمان اور اے جہان جتنی بھی کائنات حضرت محترم دنیا اس جہان کے اندر آباد ہے تیرے میرے نبی دا صدقہ آباد ہے. حضرت محترم بندہ نا چیز آتا ہے اگو ایو کو جی حضرت محترم خطاب ہو سی کہ حضور نال عشق کرو حضور نال دل لاؤ. جنہ جنہ حضور نال دل لائے اللہ پاک نے انہوں کو مقام کتنا عطا فرمائے. حضرت محترم میں بندہ نا چیز تارے سامنے حضور دی عاشق دی گل کرنی ہے اور حضور دی عاشق دی حضرت محترم تک سنانے جو حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی شیر خدا میں نا کنن لگ بنیا حضرت محترم ٹائم ختم دی سکتا لیکن صحابہ کرام دا ڈھیر نا حضرت محترم 1,02,24,000 میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں کم و پیش حضور علیہ السلام دے 7 لاکھ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے حضور نے یہ جتنا عشق کیتا ہے کہ اپنی جان اپنا تن اپنا من قربان کر چھوڑے لیکن حضور دی عشق دی کمی نہیں کی. حضرت محترم اوتا حضور علیہ السلام دے غلاماں جنہاں کلمہ پڑھیا تے جانا قربان کیتا او میں سنا ما ہے یہودی
لیکن عشق نبی نال کیتے سی ہے یہودی حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن دل دے اندر محمد دا پیار وسیع ہوئے دے اور اللہ پاک نے حضور دی محبت صدقہ کو کتنا اجر دیتے اور انہیں حضور نے کتنا عشق کیتے تو توجہ ہو گیا کو سبحان اللہ تے میں آ جانا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں اے تو سا آپ پہ نہیں آئے متا وہ جو سادہ کمال ایسا گھر اٹھو رہے ہیں اے حضور میں صدے دے آئے گئے تے حضور دے صدے حضرت محترم آئے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کو سوچیا کو سبحان اللہ 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 امام الانبیاء دی ذات غلاموں میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں ذرا توجہ فرماؤ آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں مدینہ طیبہ دی سرزمین پاک سرزمین جس سرزمین دے اندر حضرت میرے پاک نبی علیہ السلام بس دیاں میرے پاک نبی علیہ السلام چل دیاں آقا علیہ السلام دا گھرانہ بھی وستا حضرت محترم مسلمانوں مدینہ طیبہ دی سرزمین تیرے میرے پاک نبی دا دور مبارک ایک یہودی ہے اوندا پتر ہے اوندا نوجوان لال ہے اوندا نوجوان رکھتے جگر ہے یہودی کلمہ کوئی نہیں پڑھیا بابا جی توجہ مسلمانوں لیکن دل دے اندر حضور دی محبت وسیع ہو سی لیکن دل دے اندر پاک نبی دا پیار وسایا ہوا سی علماء کرام زلف زنجیر کتاب دنائے ان دے اندر لکھ دن کہ آپ علیہ السلام دا عاشق یہودی نوجوان ایڈا حضور نال عشق کریں گا ایڈا محبت کریں گا حضور دے نال کہ تردہ بھی نال دے نال سچیں گا جو مطلب میں حضور دی زیارت کرنا واسے مسجد نبی وینا مطلب میرے خاندان دے وچوں میری برادری دے وچوں میرے رشتہ داراں دے وچوں میرے گھر والے دے وچوں میں کوئی دیکھ گیا میری تخیل کہنی میرے مسلمانوں کا دن ملا چنے سے مسلمانوں دل دے اندر سوچیں دا لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں میں سیدہ بننا جنا بندہ عشق دا کر رہے نا وہ موت دی فکر ہوں دیئے نا اپنی جان دی فکر ہوں دیئے تے اتنی بابا بلے شاہ فرما دینا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راب خدا نا قراب خدا اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نائے عقابات نا کربلا وے خدا آؤ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں ایڈا حضور محبت کرے نا ایڈا عشق کرے نا مسلمانوں لوگ لوگ کے مسجد نبی طرف سفر کہنا مسلمانوں اٹھوں لگدا لوگ لوگ کے میرے پاک نبی دیا زیارتاں کرے نا علماء کرام فرمینا کئی مار زیارت کر کے گھر آوے نا کئی مار حضور دی زیارت نہ لب دی حضور نے السلام دی زیارت نہ کر سکتا مسلمانوں چلا گھر آوے نا بڑا پریشان ہوتا تے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں علماء کرام فرمینا تے مسلمانوں چلا عشق نے بلندی پاتی ہے ان دے دل دے اندر حضور دی مسلمان محبت چلا مدن لگی ہے ایڈا عروج پا گئی ہے ایڈا عروج پا گئی ہے بھائی ندیم توجہ فرماؤ کھانا دے اندر ہے حضور دی محبت نے ان کو بیمار کر چھوڑے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ایڈی حضور نال محبت کیتی ہے ایڈا حضور نال عشق کیتے کہ حضرت محترم دل عشق نال بھرپوری حضرت محترم ملبس ہو گیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں بیمار ہو گیا ہے اپنا جے کو عشق تھی دے وہ بیمار تھی میں دے کمزور تھی میں دے علماء کرام فرمینا کہ جنا چہرہ پھول دی طرح چمک رہا جنا چہرہ پھول دی طرح نظر رہا وہ ایمیں تھی کہ جنہیں کنڈا ہوئے اتنا لسا اور اتنا حضرت محترم کمزور ہو گیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں انہوں دا والد انہوں جوان دا اور اس نوجوان دی والدہ بڑی پریشان ہے کہ سارے لال کو ہو کے کیا ہے حضرت محترم اور انہیں پوچھ دیں کہ میرا لخت جگر میرا نور نظر اے میرا پوتر نسال رسیدے کو ٹھیک گئے حضرت محترم انہوں کو پتہ دانا پوتر عشق کی تھی کھڑے اور عشق کی اندنار کی تھی کھڑے جنہ عاشق خود رب العالمین ہے تو سائیں عاشق بیٹھے بدا کو سبحان اللہ عشق کی اون بھی نال کی تھی جنہ عاشق عام تام حضرت محترم دنیا دن کا حضور دے غلام موجود ہے نا کہ لیکن مسلمانوں ارشد رب الرحمان بھی اس نبی دا عاشق کا دعویٰ کیتا ہے تا مسلمانوں جنا نوجوان کو پوچھنا کرنے کہ اور نہیں دسینا کہ مسلمانوں اور نوجوان جنا بستر
تے موجود ہے نا حضرت محترم اولادہ والے بیٹھے ہو ذرا دسو جنا اولاد کو تھوڑا جا کنڈا ہی پولو پوے نا تا ماں پیو نہیں حضرت محترم آرام دی نیندر سمدا اور نہ سکھ دا ساگ ہن سکدا تے جنا پوتر کو دے دینا کھاتے ہوتے تے کلیجا بار نو آمن کو لنگ دے تے مسلمانوں رو کے عرض کرنے میرا لال دا ساتھ سی تے کو کہ ٹھیک ہے تے جڑا کو سنو جوان ہے جواب دیتے تاری محبت ہو دا سبحان اللہ آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں اس نوجوان کو انہاں دے والدین پوچھنا کرنا باپ واری واری آدھے پتر کو پوچھ دے میرا پتر آدھا ساتھ سیدھے کو کیا ہو گیا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں باپ جلدی دے نال مسلمانوں مدینہ تشریفا دی گلیاں دے اندر گھومدا ودائے مسلمانوں پاگلا دی طرح چکر لیندا ودے مسلمانوں کئی ملے کیڑے طبیب کو گھننا دے کئی ملے کیڑے مسلمانوں ڈاکٹر کو گھننا دے کئی ملے کیڑے حکیم کو گھننا دے جو میرا پتر کہیں نہ کہیں طرح ٹھیک تھی ونے مسلمانوں ٹھیک کی میں تھی ویا عشق دی بیماری آئی کہ عشق دی بیماری تعالیٰ دی جڑے ویلے عاشق آکے مسلمانوں اپنے عشق کرنے والے کو زیارت کر آونگے سنو ایمان والے ہو میرے نبی دے عاشق دے دیوانے پروانے بیٹھے ہو مسلمانوں جنہ لکھا طبیبہ دے حکیمہ نے علاج کیتا او نوجوان ٹھیک نہ ہویا میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں اس یہودی نوجوان دے والے دے ڈاڑے پریشان بڑے مسلمانوں آقا علیہ السلام دے غلاموں حیران ہے جو پتہ نہیں سارے پتر دی بیماری کیا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں ایک دیوار میرے پاک نبی علیہ السلام دا عاشق بستر دے اتے موجود ہے مسلمانوں ماں بھی آ گئی ہے باپ بھی آ گئے انہیں آ کے بڑی پیار دے نال پوچھیا کہ پتر نسا دسی تیری کیڑی بیماری ہے دیکھو کیا چاہیے ہے آج نسا حکم کر رہے ہیں تیری آخری خواہش بھی پوری کر دے ہوں آج مسلمانوں انہیں اتنا دعا ٹھیک ہے کہ جنہیں ہوئے انہوں نے مسلمانوں روح برباد کر بیسی مسلمانوں ایڈی حالت خراب تھی گئے دل حضور نہ لا چھوڑے آئے دل مسلمانوں آقا علیہ السلام نہ لا چھوڑے آئے دل کملی والے نہ لا چھوڑے آئے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں علماء کرام فرمایا جرا باپ نے دے والدہ نے مسلمانوں نوجوان کو نہ پوچھیا مسلمانوں نوجوان در کیا دے پاپا اگر میں تو کو اپنا رات دساؤں میں کو مرے سو یا بچے سو حضرت محترم نوجوان دے بابا اگر میں تو کوئی اپنی بیماری اپنا راز دس دے ماں کیا تسا میں کو بچا چھوڑے سو یا میں کو مار گھتے سو کیوں جو اوان یہودی کہ حضرت محترم اس نوجوان نے دل لائے نبی دینا سارے تیرے پاک پیغمبر دینا جنہ دل لائے نا وہ خطرہ ہے کہ اگر میرے گھروانے کو پتہ چلا میرا دا سر اللہ چھوڑے سن تو ہیں یہودی اپنے باپ دادے دا دین چھوڑ کے اس نبی دا کلمہ پڑے آئی کہ اپنے دا مسلمانوں باپ دادے دا دین چھوڑے آئے کہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جڑا نوجوان نے یہ گال کی تھی دے باپ رو کے آتے میرا پترہ اے بھی گانی بلا وعدے کرن دے اے وقت بلا اے پوچھا ڈائے میں باپ ٹھیک ہے دیکھو کی میں ہاتھ لا سکتا آؤ مسلمانوں پترہ دے بابا ساریاں گالی حکمہ سے جڑی میں اپنی گال دا بولا سامان لگا جڑی میں اپنا راگ دا بولا سامان لگا اگر میں ایو راگ دا بولا سلتا تو سا میری کردن تن تو جدا کر چھوڑے سو تو سا میں کو قتل کر چھوڑے سو مسلمانوں باپا دے میرا بیٹا دستا سے آخری خواہش کیا ہے میں باپ ٹھیک ہے میری جان اگر بہنی ہے میں جان لے کے بھی تیری خواہش پوری کر چھوڑے سا مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں ماں پیو دا دل بڑا نہ دے کھوندا ہے ماں دا بھی دل نہ دے کھوندے تے مسلمانوں باپ دا بھی دل نہ دے کھوندا ہے تے اسے جگہ میاں محمد تک فرما دے رہے ماں دے دل نرم گلاب جڑے ماما والے بیٹھو کو سبحان اللہ ماں دے دل نرم گلاب کدو کرن قبول جدائی کر دے قربان خزانے کر لین قبول گدائی آؤ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں نوجوان اپنا راز دسان لگیا انہیں آکے بابا میں یہودیوں کے مسلمانہ دے نبی نہ دل نہ بیٹھا میں یہودیوں کے حضور علیہ السلام نہ محبت کر بیٹھا میں چاہنا میں انہوں نے کرنا پڑ کے مسلمانوں بنیا مسلمانوں چلے ویلے اون دے والد نے ایک گل سنیے اون دے والد نے اپنے پتر دی ایک گل سنیے مسلمانوں غصے کو اللہ پیلا ہو گیا ہے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں سوچے نہ کھڑے کہ میں بھی یہودی میرا خاندان بھی یہودی میرا پتر بھی یہودی لیکن مسلمانہ دے نبی نہ دل نہ بیٹھا ہے لیکن تھوڑی دیر دے بعد دل دے اندر ترس آیا جو کچھ بھی ہے میرا پتر ہے میرا لال بھی ہے
جو کچھ بھی ہے میرا پتر ہے جن اس خاطر میں ساری زندگی کمائی کی دیئے جن ساتھ خاطر میں ساری زندگی لوگاں دیتا نے میرے سن کے کما کے اپنے پتر واسے دولت کٹھی کی دیئے مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں سنو ایمان والے ہو باپ نے آکے میرا پتر تو کے چاہنے پترہ دے میرا پاپا میں چاہنا میری آخری ویلہ ہوئے میرا آخری وقت ہوئے حضور علیہ السلام چہرہ ہوئے میں زیارت کر کے دنیا تو پردہ کروانا آخری ویلہ ہوئے حضور دا چہرہ ہوئے میں حضور دا چہرہ دے کے مسلمانوں دنیا تو پردہ کروانا تے مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں باپ جو ہاں مجبورہ پتر دے ہاتھوں مسلمانوں یہودی ہو کے نبیاں دے تاجدار دی طرف چل گیا ہے نبیاں دے تاجدار دی طرف جنہ مسلمانوں پہنچے ہے مسجد نبی دے بارو آواز دیتی او خاتم الانبیاء او سردارہ دا سردارہ او غریبہ دا سہارا یتیمہ دا سہارا مسلمانوں جنہ آواز دیئے مسجد نبی کے اندر حضور موجود ہیں صحابہ کرامی موجود ہیں مسلمانوں میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں حضور آئے جتنے نے ایک یہودی آیا ہے مسلمانوں میرے پاک نبی نے پوچھنا کہ دے یہودیاں کی میں آیا ہے انہیں آکے سونیا میرا ایک لال ہے میرا ایک پتر ہے جڑا نوجوان ہے زندگی تے موت کی لڑائی پیار لڑدا ہے مسلمانوں رو کے اندر کرم لگے یا رسول اللہ ہے یہودی میں بھی یہودیاں لیکن محمد توارے نال کر بیٹھے لیکن دل توارے نال نہ بیٹھے انہاں آخری وقت انہی خواہش ہے جو میں نبیان دے تاجدار دا منہ دیکھا تے میری روح دنیا تو پروان کروانے مسلمانوں تیرے میرے نبی نے اینی فرمایا چل یہودیاں میں نہیں ہے نا چل یہودیاں تو میرا کلمہ بھی نہیں پڑھیا میرے رب نے اقرار بھی نہیں کیتا میں تیرے پتر کو ملن نہیں ہے نا مسلمانوں اللہ دا قرآن فرمے دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ دا قرآن فرمے دے کہ اللہ نے یار کو سارے جہان واسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے تیرا میرا نبی ہوئے جنا یہودیاں دا بھی سہارا ہے مسلمانوں یہودیاں دی مسلمانوں بیمار پرسی کرا چلا وینا ہے مسلمانوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھو صحابہ جلو آج عاشق دا بیمار پرسی کریں آج عاشق دی بیمار پرسی کریں مسلمانوں مدینے دے گلیاں دے اندر حضور بھی موجود ہے صحابہ کرامی موجود ہے اور بہا بھی موجود ہے حضور اگو ہیں سارے پچھو ہیں جنہیں گھر دے اندر پہنچے ہیں مسلمانوں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اونو جوان حضور کیا تانگا لا کے بستر دیتے پیئے تھے ایو کر پیا دے اے مدنی سید تالی توجہ ہوئے دا سبحان اللہ مدنی سید چمہ پھیر تیرے لب گھول میں سرجدہ تسا آسو میرے دل دیمان دنی کوٹڑی دے وہ در کھل میں سرجدہ تسا آسو تے چڑی رات میں گزری ادری دی رکھ بھول میں سرجدہ تسا آسو ناشاد میں کملی کو جی کو لگ مل میں سرجدہ تسا آسو تے مسلمانوں حضور علیہ السلام تشریف کھن کے آگے آپ جنہ یہودی دے گھر دے اندر قدم رجا فرمائیے مسلمانوں صحابہ کرامی موجود ہیں آپ انہی چار پائی دے مسلمانوں پہنچ گئے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں اس باپ نے فرمایا اٹھی میرا لالا جیدیاں تانگا کرے ناوے اج اوہو لنگایا ہے اج اوہو لنگایا ہے تے مسلمانوں عاشق نے کلام چاہتی ہے جو ایو کو جا دیا آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے تونے دے دامایا میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے یہ عرض پیا کرنا ہے اور نہیں میں منگتا
والسلام دے غلاموں ٹائم مختصر حضور علیہ السلام کو سنو جوان عاشق دے گھر تشریف گھن کے آگے جنہ نٹھے نے نوجوان بستر ہوتے موجود ہے بڑی ہی حضرت محترم آقا علیہ السلام دے غلاموں پراپر کنڈیشن ہے کہ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اور عاشق نے اتنا عشق کیتے کہ ایویں لگ دے ہونے میں دے تے حضرت محترم علماء کرام فرمائیں جنہ حضور این تے ان دے والد نے اوکو اٹھایا نا کہ اٹھی دیکھ جنیا تانگا تک ہنا میں اڈ او نبی لجپا تیرے گھر لگا حضرت محترم علماء کرام فرمائیں جنہ اٹھی نہ سکتا تے جنہ میرے حضور دا وقت حال چہرہ لٹھے سی نا ایویں اٹھی بیٹھے جی میں شیر گرج دے جی میں شیر گرج دے حضرت محترم بستر تو فوراں اٹھی گیا دے سونے تواڈیاں تا تانگا جتا میں تا کداں دا لنگی آمی حضرت محترم جنا حضور لنگ کیا نا حضور نے فرمایا سنا میرا عاشق جی میں تو آنکھ سے آج میں نبی ہوں کرا گتیا حضرت محترم میرے نبی علیہ السلام دے غلام علماء کرام فرمائے اس نوجوان نے آکھے یا رسول اللہ کرم چکرو میں کو کلمہ پڑھاؤ چاہ اپنا امتی بڑھاؤ چاہ کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بڑھاؤ چاہ حضرت محترم اس نوجوان نے عشق بھی کی تائی تے نال اپنے باپ دا ادب بھی کی تائی آج ماشاءاللہ یا والد واسے مرحوم واسے حضرت محترم سارے سوال دی محفل ہے تے عاشق آدھے ساجے نہیں مرتے ہمیں مر جاون جنہ تے جگ تے چنگی یاد ہوئے انہوں نے قبر وچ بھی ارجاد ملتے ہیں جنہ دے پیچھے ایک اولاد ہوئے حضرت محترم جنہ واسے اے محفل سجائی یہ یقینا انہوں نے قبر دے مسلمانوں قبر دے قرآن رحمتہ دا نزول پہ تھی نہ اسی کہ جنہ دی حضرت محترم جنہ نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گئے کہ اس نیک اولاد نے اپنے والد واسے ختم دا اہتمام و انتظام فرمائے اور حضور دی محفل سے جا کے حق ادا کر دیتے بابا ساری زندگی سارے واسے تو کمانڈر آئے گی آج دیکھ میں پوتر تھی کہ تیرے واسے ختم دا اہتمام و انتظام کر کے تیری قبر دے اندر ثواب پیش بیٹھا بھی لگے حضرت محترم میرے نبی علیہ السلام دے غلام اور نوجوان جنہ حضور دا چہرہ نہیں تھا نا کہ آقا علیہ السلام دے غلام باپ کی طرف نظر کر کہہ دے بابا اجازت ہوئے دا کلمہ پڑھا اجازت ہوئے دا کلمہ پڑھا باپ ایک دفعہ خاموش رہے علماء کرام فرمائے پتر روجی دفعہ پوچھے والدی خاموش تریجی دفعہ پوچھے باپ بول پہ او میرا پترہ ساری زندگی ساری جوانی ہی نبی دے نامے لارے تھے عشق کر دیتی اجانی میرے کو پوچھ دے کلمہ پڑھایا نہ پڑھا آج حضور دا کلمہ پڑھے حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دا ان کی دے غلام بڑھ تا آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی دے غلاموں جنہ او حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھے نا کہ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں حضور نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت محترم کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے جنہ روح پرواد ہوئی نا عاشق دی تے علماء کرام فرمائے جنہ عاشق دی روح پرواد ہوئی نا تے حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام حضور علیہ السلام اپنے عاشق دے حضرت محترم جنہ میت دے آپ نے نظر کی دی نا کہ آپ کا دل حضرت محترم مغموم ہویا آپ بڑے پریشان ہوئے کہ میرے عاشق نے حضرت محترم دنیا پر تو پردہ کر گئے تے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اور باپ بھی آدھے سونے آج اے جنازہ اے میت اے میرے گھروں نہیں ویسی اے میت اے جنازہ اے توارے درے دولت ویسی یہودی ہوئے میرے گھروں منیا اے ہون توارا غلام بن کے لہذا اے اسلام دی مقدس امانت ہے ہونے توارے ترے دولت دور سی سونے میری ہکا خواہش ہے اور ای میرے پوتر کو ہی اپنے عاشق کو چاو چاہ اپنے ترے دولت کو جنانہ اٹھوا کے میرے پوتر کو زمین دے حوالے کر تا آؤ مسلمانوں میرے پاک نبی دے غلاموں حضور علیہ السلام دے غلاموں علماء کے نام لکھ دیں کتابہ دے اندر کہ جنہ ہوندہ جنابہ نکلے نا کہ گلیاں دے اندر اتنا رش موجودہ پیر رکھن دی جگہ موجود نہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کہیں پوچھا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایڈی عوام ہے جے آخری وقت کلمہ پڑھے اوندہ اے مقام ہے تے جنہ جمع کلمہ پڑھن والے دے گھر جمع جنہ پیدا مسلمانہ دے گھر تے وہ عاشق دا کیا مقام ہو سی اگر وہ حضور نے عشق چکرے حضرت محترم پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے پیر رکھن دی جگہ بھی کہیں نہیں تو مسلمانوں حضور نے فرمایا ہے تاکہ نہیں پتہ میرے اس عاشق دے جنازے دے اندر حضور دے غلام کا موجود ہیں رب دے فرشتے جنازہ پڑھنا ہے رب دے فرشتے موجود ہیں اسے واسے جگہ کہیں نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں جنہ اس نوجوان دا جنازہ ہویا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں اپنے درے دولت ہوں مسلمانوں اس عاشق دا جنازہ چوایا ہے مسلمانوں جنہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں اس نوجوان دا جنازہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے خود پڑھایا ہے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں لحد مبارک دے اندر اس نوجوان کو بھی خود اتاریا ہے کہ عاشق نے کلام چاہتی عاشقیوں کو بھی آرے کہ لجپال پلی تم توڑ دے نہیں جیدی باں پھڑیے انہوں چھوڑ دے نہیں کہ حضور علیہ السلام
اس نوجوان نے عشق کیتا ہے تے حضور نے بھی توڑ عشق تو نبھایا ہے کہ حضرت مریم جنا آخری وقت تھا نا حضور نے حضرت محترم کلمہ پڑھایا ہے اور حضور علیہ السلام نے لحد مبارک کے اندر بھی اتایا اور مسلمانوں سنو ایمان والے اس نوجوان نے حضور کی بارگاہ اندر عرض کی تھی یا محبوبہ سونیا میں کو ایک ہی کو ارمان ہے کہ کلمہ تو پڑھتا پیا لیکن میری ساری زندگی دے اعمال دے اندر ایک سجدہ ہی کہنے ایک زکات ادا کرنا بھی کہنے ایک حج تے ایک عمرہ بھی کہنے میرے نام اعمال دے اندر ایک نیکی بھی موجود کہنے کہ میں کوئی جنت مل سی پتہ حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا میرا عاشق کلمہ پڑھنا پیدا کا میں جنت پہنچاؤنا میرے رب العالمین ایک عشق کر چاہ حضور نہ حضرت محترم میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی سارے ثواب دی محفل ہے دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی جس حضرت محترم مرحوم مغفور بس کی سارے ثواب دی محفل سجائی گئی ہے اس مرحوم دی اللہ پاک قبر دے کروڑا رحمت نزول فرماوے اور اس حضور دے عاشق کا صدقہ جس یہودی ہو کو بھی حضرت محترم یہودی ہو کے آقا علیہ السلام نام عشق لائے دل لائے اور کلمہ پڑھ کے مسلمانوں جان بھی قربان کر چھوڑیے اللہ اس عاشق کا صدقہ پڑھا چلا قبول فرماوے اور بندہ نہ چاہیے حاجت قبول فرماوے آمین ثم آمین تمہیں آدھا رانا حضرت محترم میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں مٹ گئے ہیں اعلیٰ حضرت فرمائے مٹ گئے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے سب آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اور حضرت اعلیٰ حضرت فرمائے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے یہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے حضور جانن جہان دی اگر مسلمانوں جان ہوئے تا جہان بستے پتہ چل گیا حضور زندہ بھی ہیں اور موجود بھی ہیں اللہ پاک حضور دا صدقہ اس جہان کو سلامت اور قائم دائم حضرت محترم رکھے اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے دعا اللہ تعالی تمام دی حاجی قبول منظور فرماوے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ